اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقصی کے آنسوں کیس نمبر 26۔ اگلے سال یروشلم میں 4 سال بعد لامیہ عودی موجودہ بنی اسرائیل کا ممتاز ہبر یعنی عالم اور مذہبی رہنما ہے۔ اس وقت یہودی قوم میں اس کے جاری کردہ فتاویٰ کو اہم ترین حیثیت حاصل ہوتی ہے اور یہود کے مذہبی معاملات میں اس کی رائے کو بہت وزن دیا جاتا ہے۔ لامیہ نے یہود کی ایک اعلیٰ اختیاراتی مجلس کی طرف سے یہودی فوجیوں کو تازہ ترین ہدایات ایک دعا کی شکل میں جاری کی ہے۔ یہ دعا ہزاروں سال بعد یہود کی مذہبی کتب سے جھاڑ پھونک کر کے برآمد کی گئی اور اسے عراق میں مصروف کار یہودی فوجیوں کے لیے جو امریکہ اور برطانیہ کی فوج میں شامل ہیں ترجمہ تشریح اور آداب کے ساتھ ارسال کیا گیا ہے۔ اس کا تعلق یہودی سرزمین کو دشمن سے آزاد کرانے سے ہے۔ یہودی فوجیوں کے لیے جاری کردہ اس خصوصی پیغام میں انہیں کہا گیا ہے کہ وہ ساری یہودی امت کی طرف سے نمائندہ بن کر اس خصوصی عبادت کا اہتمام کریں جس کا موقع انہیں 4000 سال بعد ملا ہے۔ یہ عبادت دریائے فرات کے مغربی کنارے میں کوئی بھی خیمہ نصب کرتے وقت یا موقع مل جائے تو عمارت تعمیر کرتے وقت ادا کی جائے گی۔ پیغام کے آخر میں تاکید کی گئی ہے کہ دریائے فرات کے مغربی سرزمین کا ہر حصہ عظیم اسرائیل کا اٹوٹ انگ ہے، لہذا اس بے مثال تاریخی موقع پر جو خداوند سے عراق پر امریکی قبضے کی شکل میں قوم یہود کو ہزاروں سال کے بعد عطا کیا گیا ہے، جاری کردہ یہ دعا پڑھنا ضروری ہے تاکہ اس کی برکت سے عظیم اسرائیل کے بقیہ حصے بھی جلد جنٹائل یعنی جانور یہود کی مخصوص اصطلاح جو وہ غیر یہود تمام مسلمانوں کے لیے استعمال کرتے کہ قبضے سے آزاد ہو سکے۔ خیبر سے تبوک تک یہ خبر عرب ممالک کے ممتاز اخبارات میں شائع ہوئی اور یہود کی اس جد و جہد کی کامیابی کی خبر دیتی ہے جو وہ اگلے سال یروشلم میں یعنی نیکسٹ ایئر ان جرنالزم کے نام سے کرتے چلے آئے تھے۔ انہوں نے یہود قوم میں ارض موعود کی واپسی، بیک ٹو دا پرومسڈ لینڈ کی تحریک اس مجنونانہ جوش و خروش اور زبردست پروپیگنڈے سے چلائی کہ انہیں دیوانہ کر ڈالا۔ آج کل اسی طرح کی ایک تحریک بیت المقدس میں چل رہی ہے، لیکن اس کا ذکر آگے چل کر پہلے ایک اور وحشت ناک خبر سعودی عرب سے تعلق رکھتی ہے، اور سعودی عرب سے چونکہ تمام عالم اسلام کا تعلق ہے اس لیے یہ سوا عرب مسلمانوں کے ایمان، عقیدے اور غیرت سے تعلق رکھتی ہے، لیکن افسوس کہ اس پہ کوئی رد عمل تاحال سامنے نہیں آیا۔ آپ یہ خبر سننے سے پہلے اس کا پس منظر سمجھ لیجئے تاکہ معاملے کی سنگینی کا کما حق ہو ادراک ممکن ہو سکے۔ شافاد کی عاجزانہ اور ملتجیانہ درخواست پر جب سعودی عرب میں امریکی افواج بھیجی جانے لگیں تو امریکیوں نے ان سے ایک شرائط منوائی۔ امریکیوں کا کہنا تھا کہ ہمارے ہاں جب کوئی سعودی غیر ملکی باشندہ 5 سال رہتا ہے تو ہم اسے اپنے ملک کی شہریت دے دیتے ہیں۔ اگر ہمارے فوجی سعودی عرب میں 5 سال گزاریں گے تو آپ کو انہیں بھی شہریت دینا ہوگی۔ جلالت الملک اور ان کی باہمت مشیران گرامی کی طرف سے ان کی یہ شرط قبول کر لی گئی۔ آج ان ہزاروں فوجیوں کو کوشش کے باوجود ان کی صحیح تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے اس امر کو نہایت خفیہ رکھا جا رہا ہے اور جو تعداد ظاہر کی جا رہی ہے اگر اسے امریکی اڈوں پر تقسیم کیا جائے تو عقل نہیں مانتی کہ یہ درست ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب آئے ہوئے 12 سال اور شہریت کا استحقاق حاصل کیے ہوئے 7 سال ہو چکے ہیں۔ شہریت کے حصول کے بعد کسی ملک میں قدم جمانے کا دوسرا مسئلہ ملکیت کے حصول کا ہوتا ہے۔
یہودیت کی پوری کوشش ہے کہ خیبر سے لے کے تبوک تک جتنا غیر آباد یا آباد علاقہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ زمینیں حاصل کی جائیں۔ اس خبر کو بندہ بھی کسی صحافی کا پھیلایا ہوا سپنس سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ اگر وہ فون ناموصول ہوا ہوتا جس میں بات کرنے والے کے لفظ سے ایمانی درد کا اظہار ہو رہا تھا، جتنی اور جس قیمت پر بندہ کو ایک دن بتایا گیا کہ کوئی صاحب سعودی عرب سے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور مقصد و غرض بتانے سے انکاری ہے۔ سعودی عرب کا نام سن کر بندہ نے اپنا اصول توڑتے ہوئے فون کا چونگا تھام لیا۔ ادھر سے السلام علیکم کے بعد پوچھا گیا، آپ ہی مولوی صاحب ہیں جو عرب ممالک میں غیر مسلم افواج پر لاحق خطرات کے مطابق لکھتے رہتے ہیں؟ آپ فرمائیے۔ ادھر سے گول مول جواب دیا گیا، نہیں، آپ بتائیے، کیا آپ وہی ہیں؟ عجیب بات ہے، آپ نے اپنا تعارف تو کروایا نہیں اور بندہ کی شناخت پر اصرار کر رہے ہیں۔ دیکھیے، میں ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں اور چونکہ بار بار فون نہیں کر سکتا لہذا کسی طرح میری ان سے بات کروا دیجیے۔ آپ یقین رکھیے آپ کی بات ان تک پہنچ جائے گی۔ میں یہاں ایک امریکی کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر کام کرتا ہوں۔ میں نے یہ بات محسوس کی ہے کہ کمپنی کے یہودی افسران بلا وجہ ہی گرد و پیش میں دور دور تک زمینیں خرید رہے ہیں۔ اس غرض کے لیے انہیں پیسے اور زمین کی نوعیت کی کوئی پرواہ نہیں، بس جتنی قیمت میں جیسی بھی زمین ملے لیتے جا رہے ہیں۔ یہ بات بڑی عجیب و غریب ہے۔ آپ نے اس کے مضمرات پر غور کیجیے اور میرا نام پتہ ظاہر نہ کرنے پر معذرت قبول کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔ شہریت اور ملکیت۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک غیر ملکی انجینئر کو احساس ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، لیکن مقامی رہنمایان قوم اس بارے میں رسمی تشویش کا اظہار بھی نہیں کرتے۔ نہ کوئی حکمرانوں کو توجہ دلاتا ہے کہ آپ فلسطین والی غلطی کیوں دہرا رہے ہیں۔ وہاں کے عوام نے علماء کرام کے منع کرنے کے باوجود یہودی NGOs کو زمینوں کے بڑے بڑے قطعے فروخت کیے اور یہودیوں کو ملکیت کے ذریعے شہریت کا حصول آسان ہو گیا۔ سعودی عرب میں پہلے شہریت اور اب ملکیت حاصل کی جا رہی ہے، لیکن وہاں کے علماء کی اکثریت چونکہ ماڈرن مدارس کی فارغ شدہ ہے لہذا ان میں کوئی اللہ کا شعر ڈھونڈنے سے نہیں ملتا جو حق گوئی کا فریضہ اللہ والوں کی سنت کے مطابق ادا کر سکے۔ ہمارے ہاں سے جو عمائے دین سعودی عرب جاتے ہیں انہیں وہاں کے فرما رواؤں سے چند ایک باتیں کھل کر کرنی چاہیے۔ ایک تو یہی کہ آپ ہمارے ہاں اختلافی مسائل پر مشتمل تفاسیر تقسیم کرنے اور اپنے منظور نظر افراد کو موزائک کے فرش والی مسجدیں بنا کر دینے کی بجائے کچھ فکران بن بلائے مہمانوں کی بھی کیجیے جو میزبان کی پلیٹ میں سوراخ ہی نہیں کر رہے بلکہ سارا دسترخوان ہی گندہ کرنے کی کوشش میں ہیں۔ آپ ہمارے ہاں فروعی مسائل اور ضمنی اختلافات کی اتنی زور و شور سے تبلیغ بند کر دیجیے اور امت مسلمہ کی طرف سے عرض حرمین کے تحفظ کا جو فریضہ آپ پر عائد ہے اس کی ادائیگی کی فکر کیجیے، ورنہ یاد رکھیے کہ آپ یاسر عرفات سے زیادہ تابع دار اور شاہ ایران سے زیادہ وفادار نہیں۔ کہیں وہ دن نہ آ جائے کہ آپ خوشامدیوں میں چندے تقسیم کرتے رہیں اور حاکم بدہن یہودی فوجی خیبر کے متروکہ قلعوں میں مخصوص دعائیں پڑھنے کے لیے ان کی تزئین و آرائش شروع کر دیں۔ کچھ احباب کو یہ باتیں نامناسب لگیں گی، شاید وہ یہ کہیں کہ کچھ بھی ہو سعودیہ کے حکمرانوں کے بارے میں احترام کا رویہ رکھنا چاہیے، لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سعودی حکمرانوں سے مسلمانوں کی کسی درجے میں بھی جو عقیدت یا محبت ہے وہ عرض حرمین کی وجہ سے ہے۔ وہ اگر اس کا تحفظ اور اکرام نہیں کریں گے
تو خود اپنی قدر گنوا بیٹھیں گے، اور پھر جہاں بات پوری ملت کی اجتماعی اور اہم مرکزی مسئلے کی ہو، وہاں افراد کی قدروں کو گنا نہیں جاتا۔ افراد تو وہی قدر پاتے ہیں جو کسی بلند مقصد پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے پرعزم ہوتے ہیں۔ خیر، ہم اس بات کو زیادہ نہیں بڑھاتے، یہ چند باتیں تو ہمارے محترم اکابر حضرات کے سامنے عاجزانہ درخواست ہے، وہ مناسب سمجھیں تو غور فرمائیں کہ عربستان میں ان کی پہنچ جہاں تک ہے وہاں یہ باتیں کہنی مناسب ہیں یا نہیں۔